اگر آپ کی بہن کو جا کے ادھر چھوڑ دیا جائے کل کو کسی اور کے ہاتھ میں طاقت ہو، آپ یہاں پھر کس کو بے غیرت کہیں گے؟ کیونکہ آپ کے الفاظ تھے کہ مریم نواز کو پکڑنے کے اوپر بے غیرت آپ نے کہا. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. سندھ کے اندر اگر آپ سیمی بلوچ اپنے والد کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے کہ 20 سال پہلے اس کا والد کیوں ابڈکٹ ہوا تھا یا مسنگ ہوا تھا، تو آپ اس کو بالوں سے پکڑ کے کھینچتے اور اس کا کندھا نیوڈ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر مجھے آپ سب کو ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے. جب آپ مہرنگ بلوچ کو مسنگ پرسن کے اوپر گھسیٹتے ہیں تو تمام پاکستان کی خواتین کو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے گردوں تک بھی آئے. میں اپنے گھر سے بغیر دوپٹے کے مجھے اور بغیر جوتے کے جو ہے وہ میرے کمرے سے مجھے اٹھایا گیا. شندانہ کو جو ہے یا انیکا بی بی کو کہ یہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ کارڈ ہے جس کو لکھا ہوا ہے 9 اپریل. آج ہم 9 اپریل 2022 کی بات کرنا چاہتے ہیں جب پاکستان کی سب سے منتخب حکومت جس نے 1,70,00,000 ووٹ لیا تھا عمران خان نے، اس کی پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے جب اس کی حکومت بنی، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس نے پاکستان کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑا، پاکستان کی عزت اور شہرت میں اضافہ کیا، لیکن بیرونی سازش اور چند اندرونی غداروں نے مل کے عمران خان کی حکومت گرائی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا سیاہ ترین باپ شروع ہو گیا. پاکستان سب سے پیچھے چلا گیا. پاکستان میں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں لیکن سیاسی کارکنان کو ATC کورٹ میں ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے. کیا ہوا پاکستان میں کہ پبلک کے وہ نمائندے ہم جیسے ان کو پیچھے کر کے دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن فارم 47 والے نمائندوں کو آپ کے سر کے اوپر مسلط کیا گیا جو نہ آپ کی بات سننے کو تیار ہے، نہ کوئی حیا کرنے کو تیار ہے، نہ وہ اپنی کوئی ڈیٹرنس جو ہے وہ یہ صرف اس طریقے سے پیدا کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. سندھ کے اندر اگر آپ سیمی بلوچ اپنے والد کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے کہ 20 سال پہلے اس کا والد کیوں ابڈکٹ ہوا تھا یا مسنگ ہوا تھا، تو آپ اس کو بالوں سے پکڑ کے کھینچتے اور اس کا کندھا نیوڈ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر مجھے آپ سب کو ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے. جب آپ مہرنگ بلوچ کو مسنگ پرسن کے اوپر گھسیٹتے ہیں تو تمام پاکستان کی خواتین کو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے گردوں تک بھی آئے. میں اپنے گھر سے بغیر دوپٹے کے مجھے اور بغیر جوتے کے جو ہے وہ میرے کمرے سے مجھے اٹھایا گیا. شندانہ کو جو ہے یا انیکا بی بی کو، یا پھر سب سے بڑی بات جو کل رات ہوا ہے، میرا صرف سوال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں لیکن وہ ایک فیملی کے بھی مالک ہیں. ان کی اگر بہنیں ان سے ملنا چاہتی ہے تو کیا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ ان کو ویرانے میں جا کے آپ نیلا دلہا کے پاس یا چکری کے پاس جا کے چھوڑ دیں؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ میں PDM سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کل آپ کی بہن بیٹی آسوا بھٹو زرداری جس کو ایک ڈرون کیمرہ لگا تھا، آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. اگر آپ کی بہن کو جا کے ادھر چھوڑ دیا جائے کل کو کسی اور کے ہاتھ میں طاقت ہو، آپ یہاں پھر کس کو بے غیرت کہیں گے؟ کیونکہ آپ کے الفاظ تھے کہ مریم نواز کو پکڑنے کے اوپر بے غیرت آپ نے کہا. اسی طریقے سے اگر مریم نواز کے ساتھ ایسا کل کو کیا جائے، دیکھیں سب کی بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، عزتدار بہنیں ہیں، عزتدار بہنیں خان کی، آپ ان کے ویرانے میں بارش میں چھوڑ کے آگے جرم کیا تھا کہ وہ صرف اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہی تھی. اس لیے یہ 9 اپریل کے بعد یہ سیاہ دور شروع ہوا ہے. یہ تبھی ختم ہوگا جب پاکستان میں حقیقی نمائندے آئیں گے. جب بھی الیکشن کا میدان سجے گا، یہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ میرا لیڈر عمران خان بار بار جیتے گا. آپ اس کو نگیٹ کریں گے یا آپ ڈینائل کریں گے، آپ کو ہی نقصان ہوگا. پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری، ہم اسلام آباد کھڑے ہیں، مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کا ہم کیا خاک مقدمہ لڑیں گے کہ زمان پارک اور اسلام آباد اور بنی گالا مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین سے بھی زیادہ بدتر مناظر پیش کرتا ہے. جب آپ خواتین کو بالوں سے پکڑ کر کے سیٹتے ہیں، جب آپ خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں، جب سیاسی کارکنان کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، آپ پیکا ایکٹ میں رپورٹرز کے منہ بند کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ گھروں سے اٹھاتے ہیں. اس لیے صرف اور صرف ایک واحد حل ہے آگے بڑھنے کا کہ جو حقیقی لیڈر ہے، جو ملک کا نمائندہ ہے، جس نے 8 فروری کو ووٹ لیا ہے، عمران خان، اس کو رہا کیا جائے، اس کو سیاست میں مقابلہ کیا جائے، اس کو ذاتیات کے اوپر مت لے کر جائے اور عمران خان انشاءاللہ جیتے گا. شکریہ.
ایک سوال ہے، اس کے دو حصے ہیں. آپ نے مشہور مذمت کی ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر جو کچھ ہوا، اور آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے، پارلیمنٹ میں لا کے سوال کیا جائے. جب وہ یہاں پہ آئے پولیس کانفرنس کی میٹنگ ہوئی اور آپ بحیثیت کے اپوزیشن لیڈر آپ نے غیر ذمہ دارانہ رول پلے کرتے ہوئے I'm sorry, you can't say that. You cannot say that. واپس کریں اپنا سوال. غلط. بھائی جی میں وطن I لوگ don't. ہیں، سب سے بڑے وطن لوگ ہیں. I'm sorry. پاکستان سب سے آپ آگے میرے بھائی، آپ آپ میرے کیسی بھائی, بات you کر رہے cannot say that. ہیں؟ غلط بات کر رہے ہیں. ہم بڑے محب وطن لوگ ہیں، سب سے زیادہ محب وطن ہیں. ہم چیف جسٹس سے محب وطن ہیں. چیف ہر کسی سے محب وطن ہیں ہم. آپ نے سارے جتنے بھی حادثات ہوئے ان کے اوپر آپ نے کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت آپ کے والد اقتدار میں تھے، میرے دادا اقتدار. تو آپ کے دادا تھے. کیا آپ وہ بھی مطالبہ کریں گے کہ الیکشن کس طرح سے ریگ کیے گئے اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری؟ بہت اچھا سوال ہے. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب کے ساتھ سیکریٹری جنرل تھے مسلم لیگ کے. ضرور اس کی انکوائری ساروں چیزوں کی آپ بے شک کرنا چاہیں کریں، اور بھٹو نے کی بھی تھی. ہمارے خاندان نے، میرے والد نے 2 سال موت کی کوٹری میں ذوالفقار علی بھٹو کی قید میں گزارے تھے، اور ان کو 225 سال قید ہوئی تھی. اور میرے بھائی، اور انہوں نے جیل سے الیکشن لڑا، دھاندلی کے باوجود وہ اس وقت کی نظام مصطفیٰ کی موومنٹ میں وہ جیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی، ہم لوگ حق رکھتے ہیں کہ میرا قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے. ہم نے اپنی ٹیم ہم نے اس کی تشکیل دی، پر ہم نے کہا ہم تب جائیں گے جب ہماری رسائی ہوگی وزیر اعظم عمران خان صاحب تک، کیونکہ وہ نیشنل لیڈر ہیں. وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کو آج اکٹھا رکھ سکتا ہے، اور کوئی لیڈر نہیں رکھ سکتا، اور وہ ہمیں نہیں الاؤ کیا گیا. بھائی میں نے بات کری یہاں پر ڈی چوک میں جب احتجاج ہوا ایک ایک کر کے، تو فائرنگ ہوئی، وہ سیدھی نہیں بلکہ ہوائی فائرنگ ہوئی. اگر سیدھی فائرنگ ہوتی تو وہ ہمارے جتنی بھی ساتھی تھے وہ بچ نہ جاتے. میرے بھائی آپ نے میں نے فورینزک سائنسز کیا ہوا ہے. فورینزک سائنس ماسٹرز لیول کورس میں نے کیا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے. میں نے آپ کو ویپن سسٹمز کے بارے میں بتایا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں 7.62 ٹائمز 51 کی رائفل ویلوسٹی کتنی ہے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کی رینج کتنی ہے وہ میں بتا سکتا ہوں. میرے ساتھ کوئی بھی شخص کھڑا کر دے میں بتا دیتا ہوں. اس رائفل میں گروپس کتنے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. اور بتائیں جناب، وہ سنائپر رائفل تھا، نائٹ ویژن تھا، اور تھرمل امیجنگ تھی. نیٹو کی رائفلز تھی، M60 لائٹ مشین گن تھا، آرٹک انٹرنیشنل تھا. یہ وہ ویپنز تھے جو استعمال ہوئے. تھینک یو. آپ کا سوال ویلڈ ہی نہیں. ایک سیکنڈ وہ سنائپر فائر تھا. آپ سب میرے ایک سیکنڈ، میرے پلیز میرے ایک سیکنڈ ریکویسٹ سن لیں. آپ سب کا سب سے پہلے میڈیا کا بہت شکریہ، کیونکہ پارلیمنٹ میں جب عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب بات کرتے ہیں تو ان کا مائک بھی بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کی لائیو ٹیلی کاسٹ ان کی کوئی بھی سپیچ نہیں دکھائی جاتی. لیکن آج جو میڈیا ہم سے سوال کرے، سب سے پہلے ہم آج آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں. اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ کارڈ ہے جس کو لکھا ہوا ہے 9 اپریل. آج ہم 9 اپریل 2022 کی بات کرنا چاہتے ہیں، جب پاکستان کی سب سے منتخب حکومت جس نے 1,70,00,000 ووٹ لیا تھا عمران خان نے، اس کی پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے، جب اس کی حکومت بنی، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس نے پاکستان کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑا، پاکستان کی عزت اور شہرت میں اضافہ کیا. لیکن بیرونی سازش اور چند اندرونی غداروں نے مل کے عمران خان کی حکومت گرائی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا سیاہ ترین باپ شروع ہو گیا. پاکستان سب سے پیچھے چلا گیا. پاکستان میں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، لیکن سیاسی کارکنان کو ATC کورٹ میں ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے. کیا ہوا پاکستان میں کہ پبلک کے وہ نمائندے ہم جیسے ان کو